الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأشرفان الأكملان الأطيبان الأتمان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنے سامعین و سامعات محترم و موقر اور ہمارے عزیزان کو رمضان کی آمد باسعادت پر تہہ دل سے مبارکباد، نیک تمنائیں، دعائیں پیش کرتا ہوں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو اس مہینے کی کما حقہ قدردانی، احساس، شعور، احتساب، ایمانی کیفیات اور اسلامی حیات کے ساتھ نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے جن عبادات کو بندوں پر فرض کیا ہے ان میں ایک عبادت روزہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس حکم خداوندی کے پیش نظر رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے کچھ قبل ہی امت مسلمہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیتی ہے۔ بوڑھے، جوان، بچے، مرد و عورت سب رمضان کا انتظار ماہ رجب و شعبان میں کر کے رمضان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہر قسم کی برکتیں ہم لوگوں پر سایہ ڈال دیتی ہیں اور ایک ایک لمحے اور پل کی قدر و عظمت، قیمت و اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایک عمل کا ثواب بھی فرض کے برابر نفل کا ہو جاتا ہے اور فرض کا اجر 70 فرض کی مقدار سے بندوں کو ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود روزوں کا انعام تقسیم کریں گے۔ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بعض محدثین نے اس کو پڑھا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ تلاوت قرآن کریم شدت سے اس کا اہتمام رمضان میں ہونے لگتا ہے۔ مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے گھر کے آنگن، مسجدیں سب آباد ہو جاتی ہیں۔ تراویح کی نمازوں میں مسلمان شوق اور جوق کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ایک عجیب و غریب سماع اور فضا قائم ہو جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حلال روزی استعمال کرنے اور حرام روزی سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ حلال لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، تحلیل اور ہضم ہو کر مختلف طرح کی برکتیں وہ عنایت کرتا ہے اور اعمال حسنہ کی شکل میں اس کے نتائج و ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ حلال لقمہ کھانے سے خون حلال بنتا ہے، جس کی بنیاد پر عبادت و تلاوت، ذکر و فکر کی توفیق ہوتی ہے، عبادتوں میں دل لگتا ہے اور اس خون سے نطفہ بن کر اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ اپنے نبی کی زبانی کہلوایا۔ اب حلال روزی کی اس اہمیت کو جان کر جب دن بھر
روزے کی وجہ سے حلال روزی تک نہیں کھاتا، نہ پانی پیتا ہے، شہوت سے بچا رہتا ہے، تو افطار کے وقت تو اور زیادہ حلال روزی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ حلال روزی کھا کر سحری کر لیتے ہیں، لیکن روزہ حرام، مشکوک، مغصوب روزی سے کرتے ہیں، دن میں حلال سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن رات آتے ہی حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روزہ ایک بہت اہم پیغام یہ دیتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں حلال روزی ہی سے افطار کرو۔ جلدی سے ہر کسی کی دعوت طعام اور دعوت افطار قبول نہ کی جائے۔ دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق چاہے کتنا ضروری کیوں نہ ہو، لیکن اس کی آمدنی اور اس کی کمائی حلال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، کسی مسلمان کا دل نہ دکھایا جائے، مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے، لیکن اچھے سلیقے سے عذر کر دیا جائے، ورنہ صرف پانی پی کر اس کے یہاں افطار کر لیا جائے اور کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ بنا کر اس سے گریز کیا جائے۔ روزے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ افطار کرانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے لمبی لمبی افطار پارٹیاں کروائی جائیں، اس سے ریاکاری جنم لیتی ہے۔ اسلام میں ریاکاری کو خفی شرک بتلایا گیا ہے۔ ان الشرک فیکم اخفی من دمیب النمل، ایک روایت میں آیا ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر قال الریاء، تو ریاکاری یہ شرک خفی ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سب معاف کرتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم افطار کے لیے بھی اتنا اہتمام لوگوں کا نہ کریں، ہماری اپنی چادر جتنی ہو اتنے پیر پھیلائیں۔ پورے رمضان میں عشاء کی نماز کے فرض کو ادا کر لینے کے بعد باجماعت 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عمل متوارث چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے 20 رکعت کو ایک امام کی امامت میں تھوڑی اور تاکید کے ساتھ پڑھنے کا سرکاری حکم نامہ جاری فرمایا تھا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ عمل جاری ہے۔ رمضان کے آتے ہی مسلمان اس تراویح کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ گھروں میں بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کا رمضان کی تمام راتوں میں سنت مؤکدہ سمجھ کر اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر سرکاری گائیڈ لائن کے اعتبار سے مسجدوں میں باجماعت اس نماز کو ادا کرنا دشوار اور ممنوع ہو تو کم از کم 2-4 لوگ مل کر اپنے مکان میں زیادہ بھیڑ نہ کرتے ہوئے یا جہاں بھی موقع میسر ہو اس کا اہتمام کرے، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو اکیلے ہی اس کا اہتمام کیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ اور روزے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن کریم خوب سے خوب تر کی جائے، تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، کیفیت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پارے پڑھنے میں قرآن کریم کو یعلمون تعلمون کی شکل میں اس طرح ختم کر دیا جائے کہ پھر لوگوں کو کہتے پھریں میں نے اتنے قرآن پڑھے اور اتنے ختم کیے۔ خوب پڑھیے لیکن کیفیت کے ساتھ پڑھیے، استحضار ہونا چاہیے عظمت خداوندی کا، مناجات رب کا۔ رمضان کا ایک پیغام امت مسلمہ کو یہ بھی ہے کہ اکابر جو احترام رمضان کا کرتے تھے اس طرح کا احترام اور اس کا اعزاز کرنا چاہیے۔ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تلاوت قرآن کریم میں منہمک ہو جاتے تھے،
روزانہ ایک قرآن کریم دن میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن کریم رات میں، اور ایک قرآن کریم تراویح میں ختم کرتے تھے۔ تو سبھی لوگ رمضان کے دنوں کی بھی قدر کریں، راتوں کی بھی قدر کریں۔ روزانہ جو تلاوت کرتے ہیں اس کی مقدار بڑھاتے چلے جائیں، اور قرآن کریم کے حروف کی تصحیح کی طرف خوب دھیان دیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ جن نوافل کو غیر رمضان میں اکثر ادا نہیں کیا جاتا، رمضان میں طبیعت کا میلان اور توفیق الہی، وقت کی تیسیر اور وقت کے وفور کی بنا پر اس کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ لمحات، وہ گھنٹے، وہ دن اور وہ مواقع رمضان میں نصیب فرمائے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف خوب دھیان دے سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ ان ایام میں لمحات کی قدر اللہ کے یہاں اور بڑھ جاتی ہے۔ ان ایام میں تسبیح پڑھنے کا ثواب 70 تسبیح کا ملتا ہے۔ ایک سجدہ کرنے سے 70 سجدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رمضان میں وقت کی خوب قدر کرتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت اقدس شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ وغیرہ اس کے خوب اہتمام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں وقت کو ذرہ برابر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کی کتنی قیمتی گھڑیاں ایسی ہو گئیں جو ہم نے ضائع کر دیں، بڑے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے۔ یہ کثرت اموات اور کورونا کی وجہ سے لوگوں کا بکثرت اس دنیا سے چل بسنا ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ دنیا کے یہ ایام آخرت کے لیے کھیتی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کون ہے ایسا جس میں عقل ہو کہ وہ اپنے کھیت میں بیج نہ بوئے یا کاہلی سے کام لے؟ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی عمر عزیز کا کوئی لمحہ ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتے تھے۔ زندگی کی ایک ایک گھڑی کو کوئی نہ کوئی مفید کام میں لگانے کا اس قدر اہتمام تھا کہ کبھی تقاضا اور ضرورت سے جاتے تو اپنے کسی شاگرد سے کہتے کہ تم کتاب بلند آواز سے پڑھو تاکہ میں بھی سن سکوں اور میرا وقت ضائع نہ ہو۔ راستہ چلتے چلتے بھی وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے، لکھتے، سنتے تھے تاکہ آنے جانے کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو اس دور میں اس امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ضیاع وقت میں لگ گئی ہے۔ خاص طور پر رمضان کی راتیں برباد ہو جاتی ہیں، جاگنے کے نام سے بیکار اور فالتو کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ وقت کی قدر کر لیجئے، اپنے اعمال ناموں میں خوب نیکیاں جمع کر لینی چاہیے، صدقہ خیرات خوب کرنا چاہیے، اور فضول ملاقاتوں سے، فضول فون پر لگنے سے، فضول مصروفیات سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہم جوانی اور اس کے ایام تو اگر ایسے ہی برباد کر چکے تو پھر ہمارے پاس یہ دوبارہ اس طرح کی صحت مندی کے اوقات کہاں آ سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خوب اہتمام کے ساتھ فکر دلائی ہے۔ اسی طرح رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس میں دعا خوب کرنی چاہیے۔ دعا خود ایک عبادت ہے۔ افطار کے وقت اور سحری کے وقت خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام ہو۔ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اذان و اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کو مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بخشش و عطیات سے ہر وقت بھرا ہوا رہتا ہے، وہ کتنا بھی دے دیں کم نہیں ہوتا۔ ان کی سخاوت کرتے رہنے سے ان کا ہاتھ خشک نہیں ہوتا، دن رات وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب خود دینا چاہتے ہیں تو ان سے اس مہینے میں خوب دعائیں مانگ لینی چاہیے، اللہ کا فیض پا لینا چاہیے، اور ہماری تمام مرادیں اس سے مانگنی چاہیے۔ رمضان کی گھڑیاں اور یہ مبارک لمحات بار بار ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جو کچھ مانگنا چاہو مانگ لو، پھر پتہ نہیں یہ ساعتیں میسر ہوں گی یا نہیں۔ انفرادی دعا بھی مانگو، اجتماعی دعا بھی مانگو، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پر خوب اور خود دعا کرے، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، بس تیسرے آدمی کا درمیان میں واسطہ نہ ہو۔ اجتماعی دعا سنت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ افطار کے موقع پر سب کو جمع کر کے اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ دعا سنت نہیں ہے، بلکہ آدمی کو خود انفرادی طور پر دعا کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں مسلمان جمع ہوں، سب مل کر اکٹھے دعا کریں تو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے۔ بعض اوقات آدمی کے دل میں بہت سی دعائیں نہیں آتی تو دوسرے کی دعا پر وہ آمین کہہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دعا کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اجتماعی دعا میں پہلے سب لوگ دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر سب لوگوں کو خاموشی سے انفرادی دعائیں مانگنے کے لیے بھی آمادہ کرنا چاہیے۔ دعائیں جامع ہونی چاہیے۔ نیز رمضان میں وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے غیبت اور چغل خوری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ ایک طرف روزہ اور تراویح تلاوت و عبادت کے ساتھ ٹنکی میں پانی ثواب کا بھر رہا ہے، اور دوسری طرف غیبت، چغل خوری اور تیری میری کرنے سے یہ پانی باہر بہہ جاتا ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب رہ جائے گا؟ اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو، اور رمضان میں خوب اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لیں۔ رمضان المبارک میں مشہور 3 عبادتیں ہیں، تراویح ہے، روزہ ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ان 3 اعمال میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ کون سے 3 اعمال؟ عبادت، سخاوت اور مناجات، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں جاری کرنا۔ رمضان میں ان 4 چیزوں کی کثرت ہونی چاہیے: کلمہ طیبہ، استغفار، اور جنت کا سؤال، اور دوزخ سے پناہ۔ اس کے لیے یہ پڑھتے رہو: اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک واسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ یہ سب کے سب اس میں آ گیا۔ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، خاص کر اس مہینے میں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھ کر تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اور منکرات سے بچ کر تقوی کا کورس مکمل کرنے کی فکر کی جائے، کیونکہ رمضان بقیہ سال بھر کی زندگی کے لیے بہت زبردست توشہ جمع کر لینے کا نام ہے۔ اس رمضان المبارک کو منظم بنانے کے لیے گزشتہ رمضان کا محاسبہ کر کے پچھلی کوتاہیوں پر ندامت کرے، اور آئندہ ان کی تکمیل کے لیے پورے رمضان المبارک میں اعمال اور عبادتوں کا شیڈیول اور نظام الاوقات اور نظام العمل بنا کر اسی کے مطابق پورا مہینہ گزارنے کی فکر کی جائے۔ یہ چند باتیں آج کی پہلی نشست میں ذکر کر دی۔ حق تعالی شانہ ہمیں یہ مہینہ مبارک فرما کر اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ
وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.